نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 سے انورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق، اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 64 سے لے کر آیت نمبر 71 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں مشترکہ ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے ہی کو رب بنائیں۔ بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کی بابت کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئیں؟ کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ سنو، تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی، بلکہ وہ تو ایک خالص مسلمان تھے، یک طرفہ یکسو مسلمان تھے، اور وہ مشرک بھی نہ تھے۔ سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم کے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو لوگ ایمان لائے۔ مومنوں کا ولی اور سہارا تو اللہ ہی ہے۔ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور نہیں سمجھتے۔ اے اہل کتاب، تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی دانستہ اللہ کی آیات کا کفر کیوں کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، باوجود جاننے کے حق و باطل کو کیوں خلط ملط کر رہے ہو اور کیوں حق وہ چھپا رہے ہو؟ یہ ہمارا پچھلا سبق، اور پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا کہ آیت نمبر 69 سے ایک سلسلہ کلام جو شروع ہوا، جس میں اہل کتاب اور خاص کر یہودیوں کی کچھ مکاریوں کا یا ان کی کچھ کوششوں کا کہ وہ مسلمانوں کو یا مشرکین عرب کو اسلام سے گمراہ کر سکیں، یا مسکنسپشن پیدا کر سکیں، یا ان سے دور کر چکے، یا وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے ان کو واپس کافر کر دیں، تو اس کے لیے وہ مختلف طرح کی جو کوششیں کرتے تھے، تو ان کوششوں کا ایک تو ان کوششوں کو اللہ تعالیٰ نے بے نقاب کیا،
ना सिर्फ उनको बेनकाब किया बल्कि उनको वार्निंग भी दी, और उसके साथ साथ मुसलमानों के ऊपर भी यह वजाहत हो गई कि उनका किरदार, उनका रवैया, उनका तरीका जो है वो क्या है। लिहाजा मुसलमानों को भी इसके साथ ही नसीहत कि तुम केयरफुल रह जाओ, तुम थोड़ी एहतियात बरतो कि ये लोग इस तरह से तुम्हें गुमराह करेंगे, इस तरह से तुम्हें रास्ते से हटाने की या वापस मुर्तद करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा इनकी चालों से बच जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला तो उससे मोहब्बत करता है जिसने तकवा अख्तियार किया, और आखिरत में हिस्सा उसी का है जिसने दुनिया में इन आजमाइशों से अपने आप को बचा लिया। तो ये सिलसिला जो 69 से शुरू हुआ, आयत नंबर 69 से, वही सिलसिला जो है वो आगे चलेगा। और हमारे आज के सबक में भी कुछ आयात जो हैं वो यहूदियों की मुसलमानों के खिलाफ मजीद चालें जो हैं वो बेनकाब होंगी उसमें, और फिर उसी तरह से मुसलमानों को भी रहनुमाई उसमें, और यहूदियों को उसमें वार्निंग। ईसाइयों और यहूदियों दर हकीकत दोनों को है, लेकिन बतौर ख़ास यहूदी जो है वो वहाँ पर टारगेट होते हैं। तो बढ़ते हैं हम आगे अपने आज के सबक की तरफ, आयत नंबर 72 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वकालत ताइफतुन, और उन और कहा एक जमात ने, और उनमें से एक जमात ने कहा, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब, यानी यहूदियों का यहाँ पर बतौर ख़ास तज़किरा है। वैसे ईसाई और मुसलमान दोनों आते हैं अहले किताब में। आमिनु, कि तुम सब ईमान ले आया करो, बिल्लज़ी उनज़िला अलल्लज़ीना आमनु, उस पर जो नाज़िल किया उन लोगों पर जो ईमान लाए। यानी जो 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 मोमिन हो चुके, ये जो मुसलमान हैं, उन पर जो नाज़िल किया गया, यानी उन पर जो नाज़िल किया गया ये किताब, कुरान मजीद, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी नस्बत यहाँ पर इशारा है कि तुम ईमान ले आया करो। वजह नहारी, लेकिन वो ईमान जो है वो वजह नहारी, दिन चढ़े, सुबह के वक्त या दिन के औकात में। वक्फुरू, और तुम सब इनकार कर दिया करो, आखिरहू, उसके आखिर में, दिन के आखिर में, लअल्लहुम यरजिऊन, शायद कि वो फिर जाएं, शायद कि वो गुमराह हो जाएं, शायद कि वो पीछे हट जाएं। अब वही यहूदियों की जो चालें हैं, उनमें से एक चाल का अल्लाह ताला यहाँ पर पर्दा जो है वो चाक कर रहे हैं इस आयत में, कि वो आपस में मशवरा करते और आपस में एक दूसरे के साथ उन्होंने ये चाल चली कि दिन के औकात में तो तुम मुसलमान हो जाओ, जाकर उन लोगों को वादे कर दो कि मैं भी ईमान लाता हूँ अल्लाह पर और उसके रसूल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन कुछ दिन का कुछ हिस्सा, या एक दिन या कुछ दिन या कुछ अरसा उनके साथ उठो बैठो, उनकी बातें सुनो और उनके साथ रहो बहो, लेकिन फिर वापस तुम अपने दीन की तरफ लौट आओ और उसका इनकार कर दो और वापस कुफर में लौट आओ। कि शायद कि इस तरह से वो मुसलमान, जो मुसलमान हुए हैं, जो मोमिन, शायद कि वो जो हैं वो भी किसी गुमराही का या किसी शक व शुबे का शिकार होकर वो भी उसमें से पीछे हट जाएं, या शायद कि वो लोग जो जोक दर जोक अब दीन की तरफ, इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, ताकि वो भी सोच विचार में पड़ जाएं कि मतलब ये यहूदी लोग जो हैं ये क्यों पीछे हट रहे हैं, हालांकि इन्होंने तो अपना ईमान जो है वो कबूल किया था, इसके बावजूद वो वापस आ रहे। इससे पहले तذकरा हुआ कि यहूदियों की जहाँ पर मतलब और बहुत सारी बातें थी वहाँ पर, वो अपने रूहानी इल्म इल्म के एतबार से उनकी एक धाक थी, उनका एक रोब और दबदबा या एक मुकाम कह लें था वहाँ पर। अहले किताब में तो था ही, अहले किताब के अलावा दूसरे उम्मी जो थे उनके लिए, कि हम तो इल्हामी दीन वाले हैं, हमारे ऊपर तो अल्लाह ने नबी और रसूल और किताबें वगैरह भेजी। तो इस वजह से उनकी ये रूहानियत के मैटर में उनकी जो बात है वो इंडोर्स की जाती थी, या उसका एक असर होता था, वो कुछ ना कुछ असर छोड़ती थी। तो उस बात का फायदा उठाते हुए उन्होंने एक ये चाल चली कि हम इस तरह से मुसलमान होंगे, ज़ाहरी तौर पर मतलब उनमें दाखिल होंगे, ऐलान करेंगे, लेकिन उसी दिन या कुछ दिन बाद, कुछ अरसा बाद, कुछ वक्त के बाद वो वापस फिर जाएंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं, इसमें तो कोई ऐसी खास बात नहीं, हमने तो जो समझा था कि ये नबी हैं जो हमारी किताबों में है, लेकिन ये तो वो नबी नहीं है खुद, नौजुबिल्ला, या ये किताब वो किताब नहीं है। तो क्योंकि वो सब जो है वो थोड़ा बहुत
یقین رکھتے ہیں ہماری باتوں کے اوپر، تو شاید کہ وہ لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں، شاید کہ اس طرح سے اسلام کو کمزور کر دیں، شاید کہ اس طرح سے جو مشرک ہیں، کافر ہیں، وہ اسلام کی باتیں جو ہے وہ کرنا چھوڑ دیں اور ان کے دل میں اس طرح سے شکوک و شبہات جو ہے پیدا ہو جائے۔ تو یہ انہوں نے ایک چال چلی جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بے نقاب کر دیا، اور مسلمانوں کے اوپر بھی نہ صرف واضح ہو گیا، اور یہ کتاب، یہ آیات جو ہے وہ تلاوت کی جاتی تھی، اور ان کی گونج جو ہے وہ سنی جاتی تھی جہاں جہاں تک یہ پھیلتی تھی۔ تو یقیناً اس کے بارے میں پھر جو نان مسلمز ہیں ان کو بھی پتہ چلا ہوگا، کافر اور مشرک وغیرہ کو، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ یہودیوں کا یہ ایک وتیرہ جو ہے، یہ ایک کردار جو ہے، یہ ایک خفیہ سازش جو ہے، وہ اس طرح سے بے نقاب کر دی، اور اگر وہ اس کے اوپر تھوڑی بہت تحقیق کرتے تو یقیناً وہ سمجھ سکتے تھے ان ساری چیزوں کو۔ تو آیت نمبر 72 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک سازش جو ہے وہ بے نقاب کی، اور پھر جب وہ یہ سازش کرتے کہ تم دن کو مسلمان ہو جاؤ یا کچھ عرصے کے لیے عارضی طور پر تم اپنے ایمان کا اعلان کرو لیکن تم پھر واپس لوٹ جانا، تو اسی دوران اب ان کو یہ بھی شک رہتا ہے، یا ان کو اندر یہ بھی ایک دل میں جیسے ایک گھبراہٹ رہتی کہ یہ نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی جو ہے وہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کر بیٹھے یا قرآن سنے تو کہیں اس کے دل کے اوپر کوئی اتنا گہرا اثر ہی نہ ہو جائے کہ وہ وہیں کا ہو کر رہ جائے اور واپس ہی نہ لوٹے، کیونکہ وہ تو خوب اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ دین جو ہے وہ حق ہے، یہ قرآن جو ہے وہی ہے، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بھی وہی ہے جو ان کی کتابوں میں جس کے بارے میں تذکرہ ہے۔ تو اب وہ دل میں ان کو کچھ یہ بھی ایک کشمکش ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر جائیں عارضی طور پر کسی اور مقصد کے لیے، لیکن وہیں پر جا کر دل لگا بیٹھیں اور وہیں پر جا کر مطلب ان کے اوپر اثر ہو جائے اور وہ پکے مسلمان ہو جائیں، یا وہ اپنے راز جو ہیں، اپنی راز کی باتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کو بتانے لگ گئے۔ ان کی راز کی باتیں کیا تھی؟ اس سے پہلے تذکرہ ہوا آیات میں کہ وہ نہ صرف حق کو چھپاتے تھے بلکہ تروڑ مروڑ کر بیان کرتے تھے، آگے جا کر بھی آج کے سبق میں بھی تذکرہ آئے گا۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں پہلے تو لوگوں کو بتا رہے کہ آئیں گے تو ہم ان کی بیعت کریں گے، لیکن اب جب آ چکے تو اب وہ انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ جو حق ہے یا یہ جو سچ ہے، حقیقت ہے، اس کو چھپانا ان کا ایک مقصد تھا، کہ یہ نہ ہو کہ کوئی جو ہے وہ اپنے دل کا راز جو ہے وہ ان کو کھول بیٹھے اور ان کے سامنے تذکرہ کر لے کہ ہاں یہ تو وہی رسول ہیں یا وہی کتاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ قرآن جو ہے جن کا تذکرہ ہمارے پاس ملتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مسلمان جو ہے وہ بجائے اس کے کہ شک و شبہ میں پڑیں بلکہ اپنے ایمان میں اور مضبوط ہو جائیں اور زیادہ پختہ ہو جائیں، اور اس طرح اگر انہوں نے کیا تو ہو سکتا ہے کہ کل کو پھر ہمارے ہی خلاف یہ ہماری باتیں جو ہے وہ حجت بن جائے کہ ہم نے تو خود ایگری کیا تھا، اور اللہ کے حضور جب جائیں گے تو وہاں پر مسلمان یہ کہیں کہ یہ جو یہودی ہیں گو کہ انہوں نے وہ پھر گیا اپنے دین سے، لیکن انہوں نے تو ہمیں بتایا تھا کہ یہ تو وہی رسول ہے اور یہ تو وہی کتاب ہے۔ تو اس طرح سے ان کے دل میں اب کشمکش بھی ہے، ان کے دل میں ایک خوف بھی ہے یا ایک گھبراہٹ بھی ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہماری سازش جو ہے وہ الٹی پڑ جائے، کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ وہ ناجائز کر رہے ہیں، ناحق ہیں، ایک ایسی بات کی طرف وہ کوشش کر رہے ہیں جو کہ حقیقت نہیں ہے بلکہ جھوٹ ہے۔ تو لہٰذا جھوٹ جب بھی کوئی آدمی بولتا ہے تو اس کے ذہن پر اس کی سوچ پر، اس کے افکار پر کچھ نہ کچھ اثر پڑتا ہے، اور اس کے اندر خوف جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے۔ چوری چکاری کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، یا اس طرح سے بدنیت لوگ جو ہیں ان کے ذہنوں کے اندر کچھ نہ کچھ خلش یا کچھ نہ کچھ بے چینی اور بے قراری جو ہے وہ ضرور رہتی ہے۔ اسی طرح کی بے قراری جو ہے وہ ہمیں اگلی آیات میں یہودیوں کی ہمیں نظر آئے گی۔ بولا تؤمنو، اور دیکھو تم سب مت مان لینا، الا لمن تبیا، سوائے اس کی بات کے جس نے پیروی کی، دینکم، تمہارے دین کی۔ دیکھو جب تم جاؤ اس مجلس میں یا جب تم ایمان والوں کے پاس جاؤ تو اپنے دل کو مضبوط رکھنا، اور کہیں ان کی باتوں کو نہ ماننے لگ جانا، کہیں ان کی باتیں تمہارے اوپر اثر نہ کرنے لگ جائیں، اور یہ ذہن میں رکھنا کہ حق جو ہے وہی ہے جو تمہارے دین والے ہے، یا
اسی اسی کی بات کو اپنے دل میں مضبوط رکھنا جو کہ تمہارے دین کی پیروی کرتے ہیں، یعنی یہودی یہودی ہو، تم جاؤ بیٹھو، لیکن ان مسلمانوں کی باتوں پر اعتبار مت کرنے لگ جانا، بلکہ یہودی ہم جو ہیں آپس میں جو بات کر رہے ہیں یہی حق ہے، یہی سچ ہے، اسی کی طرف پکے رہنا، اسی کے ساتھ چپکے رہنا، کہیں اپنی اس بات کو چھوڑ نہ دینا، اپنے کہیں دین کو نہ چھوڑ دینا، بلکہ اپنے دین کی طرف پکے رہنا، اور ان کی بات کا کوئی اثر وغیرہ جو ہے وہ مت لے لینا۔ کل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان الہدا ہد اللہ، بے شک ہدایت تو اصل ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہے۔ آپ ان کے اوپر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اب جب یہ ایسی سوچ کے ساتھ اپنا مکر جو ہے وہ کر رہے ہیں، اپنی چالیں جو چل رہے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ دو ٹوک ان کو بتا دیجئے۔ ایک تو یہ آیت جب تلاوت کی تو ان کے اوپر یہ تو کھل کر ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ نے تو ہمارا پول جو ہے وہ کھول دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ دیا یا حکم دیا کہ ان کے اوپر یہ بھی واضح کر دیجئے کہ اصل ہدایت تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، یا اللہ ہی کی ہے، اللہ کی بات میں ہی اصل ہدایت ہے، تمہاری بات میں گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یا دوسرے معنوں میں اصل ہدایت دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، یا اصل ہدایت کا منبع جو ہے وہ تو اللہ کا قول ہے یا اللہ کی نصیحت ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے تمہیں بھی نصیحت دی تمہارے رسولوں کے ذریعے، تمہاری کتابوں کے ذریعے، لیکن تم نے اس وقت تو وہ نصیحت قبول کی، لیکن بعد میں جا کر تم مکر گئے۔ اسی طرح سے آج وہ نصیحت کے حقدار جو ہیں وہ یہ مسلمان ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جو لوگ جو ایمان کا لے کر آ رہے ہیں، آج وہ اگر حق پر ہیں، ہدایت پر ہیں، تو یہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مل رہی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ چاہے۔ اس میں تم جو ہے اس طرح کی چالیں چل کے اللہ کی اس ہدایت کو، جب تک جس طرح سے اللہ چاہے وہ اسی طرح سے رہے گا، تم اس کی اس ہدایت کو ناکامی میں نہیں بدل سکتے۔ وَإِن يُؤْتَ، اور یہ بھی نہ مانو، اب یہ وہ یہودی جو ہیں وہ آپس میں جب وہ مشورہ کر رہے ہیں، یا آپس میں جب وہ مکر اور چال چل رہے ہیں، تو اس میں پھر وہ یہ بھی کہتے، اپنے آپ کو ایک دوسرے کو پکا کرتے کہ ان یؤتا، اور یہ بھی نہ مان لینا کہ یؤتا، دیا جائے گا، احد مثل ما اوتیتم، کسی کو اس کی مثل جو تمہیں دیا گیا، یعنی کہیں ان کے اوپر یہ بھی نہ مان لینا، یا یہ بھی نہ کہیں واضح کر دینا اپنا راز کہ جس طرح تمہیں دیا گیا اس طرح کسی اور کو بھی دیا جائے گا، یعنی جس طرح تمہارے آباء و اجداد میں، یعنی بنی اسرائیل میں جس طرح سے نبی اور رسول آئے، اس طرح سے نبی اور رسول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی اور امت میں بھی بھیج سکتا ہے، کہیں اس بات کو تم نہ مان لینا۔ یعنی ان کے اپنی کتابوں میں یہ منقول تھا اور منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں جس قوم میں چاہے نبی پیدا فرما سکتا ہے، اور بنی اسماعیل کے بارے میں بھی کہ بنی اسحاق جو ہے وہ نسل سے یہ بنی اسرائیل تھے، وہ بنی اسماعیل میں وہ نبی آنے والا ہے، تو کہیں تم یہ نہ مان لینا کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی اور قوم ہے جس کے اوپر کوئی ایسی ایسی اللہ تعالیٰ عنایت کرے کہ ان کو بھی نبی دے دے، جیسا کہ بنی اسماعیل میں دے دی۔ یہ ان کا راز تھا جس کو انہوں نے چھپانے کے لیے آپس میں تہیہ کیا۔ او یحاجوکم، یا وہ جھگڑا کریں گے تم سے، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس، ایسا نہ ہو کہ تم ایسی باتوں کو، اپنی راز کی باتوں کو، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب اچھی طرح سے پہچانتے ہیں، ہم قرآن کو خوب اچھی طرح سے پہچانتے ہیں، یا ہمارے کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اس طرح سے کسی اور قوم میں بھی یا بنی اسماعیل میں نبی آئے گا، یہ راز کی باتیں نہ بتا دینا، یہ نہ ہو کہ مسلمان جو ہے وہ تمہارے خلاف حجت قائم کر لے، تمہارے خلاف جھگڑا شروع کر دے رب کے نزدیک، اور یہ جھگڑا جو ہے دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی کہ ہمیں تو ان یہودیوں نے بتایا تھا، یا یہودیوں نے کنفرم کیا تھا کہ یہ نبی جو ہے وہی نبی ہے، اور یہ کتاب جو ہے یہ وہی کتاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کے بارے میں تذکرہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ دنیا میں لوگ جو ہے وہ پکے ہو جائیں، یا آخرت میں یہ نہ ہو کہ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی بات جو ہے وہ آخرت میں تمہارے ہی خلاف دلیل کے طور پر مسلمان جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش کر دیں۔ تو لہٰذا تم ایسے میٹر میں کیئرفل رہنا اور پکے رہنا اپنے دین کے اوپر، اپنے رازوں کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ کل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان الفضل بید اللہ، فضل تو بے شک، فضل تو صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے
فضل یؤتی ہی من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے، دیتا ہے، جس کے اوپر وہ چاہتا ہے اپنا فضل و کرم کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ تو وسیع علم رکھنے والا، وسعت والا اور بہت علم رکھنے والا ہے۔ یہ فضل جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ایک وقت تھا کہ تمہارے اوپر فضل کیا، تمہارے نبیوں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے تمہیں ہدایت اور رہنمائی اور روشنی جو ہے وہ ساری ملی، لیکن تم نے وقت کے ساتھ ساتھ اس کو بھلا دیا، بلکہ اس میں تخریبات کی اور اپنے منمانیاں کی۔ تو تم تو اب فضل کے مستحق نہیں رہے۔ اب یہ امت جو ہے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کی باری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر فضل و کرم کرے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا استحقاق ہے کہ وہ جس کے اوپر جس قدر وہ چاہے، اس میں تم کوئی روڑے جو ہے نہیں اٹکا سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ تو وسعت والا اور علم والا ہے۔ اللہ کے علم کے احاطے میں ہر ہر چیز ہے جو تم کہتے ہو، کرتے ہو، کرنا چاہتے ہو، مکر کرتے ہو، فریب کرتے ہو، دھوکہ دیتے ہو، گمراہ کرتے ہو، اور جو ایمان والے جو ہیں جس نیت اور ارادے کے ساتھ کرتے ہیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ مختص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جسے وہ چاہتا ہے، وہ اپنی رحمت سے جسے وہ چاہتا ہے مختص کر لیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر قوم کا اپنا فضل عطا کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ وہ قوم اپنے آپ کو اس فضل کا اہل ثابت کرے۔ ایک زمانہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس فضل سے بہرہ فرمایا، اور آج وہ اس کے اہل نہیں رہے، تو اس رب تعالیٰ نے یہ فضل بنی اسماعیل میں ٹرانسفر کر دیا، یا بنی اسماعیل کے لیے مختص کر دیا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا کرم نوازی ہے کہ جس کے اوپر بھی چاہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے من من ان تعمن ہو، کچھ ایسے ہیں جسے آپ بطور امانت دیں اگر، بکن تارن، ایک خزانہ، ایک بڑا خزانہ، یا اہل کتاب میں سے، یہاں پر یہودیوں کا جیسا کہ تذکرہ ہوا، اہل کتاب سے مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن زیادہ فوکس جو ہے وہ یہودیوں پر ہے۔ تو اہل کتاب میں سے یا یہودیوں میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کو اگر آپ بطور امانت ایک بڑا خزانہ بھی دے دیں، یودی ہی الیک، وہ آپ کو واپس لوٹا دیں گے، وہ واپس کر دیں گے آپ کو۔ یعنی یہودیوں میں بھی، اہل کتاب میں اور یہودیوں میں بھی کچھ لوگ ایماندار موجود ہیں کہ اگر آپ ان کو ایک خزانہ بھی دیں تو پھر بھی وہ تمہیں واپس کر دیں، وہ تمہارے ساتھ دغا نہیں کریں گے۔ اب یہودی جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ انصاف کی دیکھیں ایک پہلو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہودی جن میں بہت کم رمق تھی، اور آج بھی، کہ وہ انسانیت کا کچھ پاس کریں، کہ وہ اللہ کے حکموں کی کچھ مطلب اس کی فرما برداری کریں، وہ تو مطلب بالکل بہت معدوم نظر آتی ہے، بہت کم نظر آتی ہے۔ اس کے باوجود آ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی، یہودیوں میں سے بھی ان کی تعریف کرتا ہے یا ان کو انڈورس کرتا ہے، جو کہ حق پر تھے، جو کہ حق کے متلاشی تھے، اور ان کی تعریف اللہ تعالیٰ اس طرح سے کر رہا ہے کہ یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اگر آپ ایک خزانہ جو ہے، بڑی اماؤنٹ، بڑا خزانہ جو ہے، وہ اگر آپ امانت کے طور پر دیں تو وہ بھی تمہیں واپس لوٹا دے گا آپ کی طرف۔ یعنی کہ وہ حق کو پہچانیں گے، کسی طرح کی کوئی نا انصافی نہیں کریں گے، کوئی دھوکہ دہی جو ہے وہ ان میں نہیں ہوگی، وہ پیور اپنے ایمان پر قائم رہنے والے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی کچھ مثالیں جو ہیں یہودیوں کے میٹر میں بہت کم مثالیں ملتی ہیں، اور سب سے بہترین مثال جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن سلام کی ہمیں ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام تورات کے بہت بڑے عالم تھے، تورات کو بہت قریب سے انہوں نے پڑھا ہوا تھا، اور انہی لوگوں میں سے یہ جو علماء اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جو کہ اب مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، انہی لوگوں میں سے تھے حضرت عبداللہ بن سلام۔ لیکن ان کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا، انہوں نے اپنی تھوڑی بہت تحقیق کی، جس سے ان کو یقین ہو گیا کہ یہ تو وہی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی کتاب ہے۔ تو وہ فوراً ایمان لے آئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جو ہے وہ نہیں چھوڑا۔ تو اس طرح سے یہودیوں میں بھی کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے، اس پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اس کے اوپر وہ قائم ہے، اور جب بھی حق کے متلاشی ہیں، اور جب بھی ان کے اوپر حق واضح ہوتا ہے، وہ اس کی طرف لوٹ آتے ہیں، یا حق کو وہ قبول کرتے ہیں۔ لیکن اکثریت ان میں سے ایسی تھی جو کہ گمراہی کا راستہ چوز کرنے کو زیادہ پسند کرتے تھے اپنی دنیا کی زندگی میں، اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے۔
تو اب پہلی آیت کے پہلے حصے میں تو ان یہودیوں کا اللہ تعالیٰ نے انڈورس کیا یا ان کی تعریف کی جو کہ ایماندار تھے، جو کہ حق کے متلاشی تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَعْمَنْهُ بِدِينَارٍ، اور ان میں سے کچھ تو ایسے بھی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ امانت رکھیں اس کے پاس 1 دینار، کچھ تو یہودی ایسے ہیں، اہل کتاب ایسے ہیں یا یہودی ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس فقط 1 دینار بھی امانت رکھیں، لا یودیہ کا، تو وہ ادا نہیں کرے گا آپ کی طرف، تو وہ آپ کو واپس نہیں لوٹائے گا، الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ آپ ہمیشہ رہیں اس کے سر پر کھڑے، کہ ہاں اگر آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں، آپ نے اگر 1 دینار بھی اسے امانت دے دی تو اس امانت کو آپ پوری طرح سے اس کو فالو جب تک نہیں کریں گے، پوری طرح سے اس کے اوپر آپ پہرا نہیں دیں گے، تب تک آپ کو وہ آپ کی امانت چاہے وہ 1 دینار ہی کیوں نہ ہو، وہ واپس نہیں کریں گے۔ اس قدر وہ کیا کہنے کہ اس قدر وہ بے ایمان ہے، اس قدر وہ مطلب کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، اور اس قدر وہ مخالفت کرتے ہیں۔ اس کی فردر جو ہے ایکسپلینیشن اسی آیت میں آگے جا کر ملتی ہے، لیکن آیت کے پہلے حصے کے بارے میں ایک ایک پوائنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ہلکا سا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں پھر، کہ ایماندار یہودی جو ہیں ان کا تذکرہ جب اللہ تعالیٰ نے کیا تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، اور انہوں نے حق کو جیسے ہی ان کے سامنے آیا، انہوں نے اس کو پہچان کر اس کو قبول کیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، یہ بخاری کی ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے، ایک حدیث میں ایک بڑا لمبا واقعہ ہے، اس کو مختصر انداز میں ہم صرف یہودیوں کو یہودیوں میں سے کچھ ایماندار ہیں ان کا مثال جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کی۔ بخاری میں یہ روایت جو ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا، مختصر تذکرہ اس کا کرتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ایک دوسرے بنی اسرائیلی کا اس نے کچھ قرضہ لیا، اس سے 1,000 دینار، اور اس سے قرضہ جب مانگا تو قرض دینے والے نے اسے کہا کہ اپنا کوئی گواہ پیش کرو، تمہارا کون گواہ ہے کہ تم مجھ سے قرضہ لے رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا تو کوئی گواہ نہیں، میرا تو صرف اللہ ہی گواہ ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ اپنا کوئی ضمانت کوئی پیش کرو، ضامن کوئی اپنا پیش کرو، تو اس پر بھی اس نے کہا کہ میرا ضامن تو صرف اللہ ہی ہے۔ تو دوسرے بنی اسرائیلی نے کہا کہ ہاں تم حق کہہ رہے ہو کہ اللہ ہی تمہارا گواہ اور اللہ ہی تمہارا ضامن ہے، تو لہٰذا اس نے کچھ مدت کے لیے اسے 1,000 دینار جو ہے وہ دے دیے۔ اب وہ 1,000 دینار لے کر اپنا کوئی بحری سفر تھا، سمندری سفر یا دریائی سفر تھا، وہ سفر طے کر کے اپنی منزل کو گیا، جو بھی اس نے تجارت وغیرہ یا اپنی ضرورت تھی وہ پوری کی۔ اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد جب اس کے پاس اماؤنٹ ہوئی اور وعدے کے مطابق جب وہ واپس لوٹا کہ اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا کرے اور رقم جو ہے وہ واپس کرے اپنے قرضدار کو، تو واپس جب آیا تو اس کو واپسی کے لیے، اب کیونکہ بحری سفر کر کے گیا تھا تو واپسی کے لیے کوئی کشتی وغیرہ کوئی جہاز وغیرہ اس کو نہیں ملا کہ وہ واپس سفر کرے۔ بہت وہ بے چین ہوا، بہت کوشش کی اس نے، بہت انتظار کیا، لیکن اس کے وعدے کا وقت بھی قریب آن پہنچا اور وہ واپس بھی نہیں پہنچ رہا۔ تو اب اس نے پھر کیا ایک لکڑی کا پیس لے کر اس میں تھوڑا سا شگاف ڈال کر اس میں ایک تھیلی میں وہ 1,000 دینار اور ایک خط لکھ کر اس میں اس کو بند کر کے اس کو لکڑی کو یہ کہتے ہوئے اس دریا میں بہا دیا کہ اے اللہ تو ہی میرے اس قرض کا گواہ تھا اور تو ہی اس قرض کا ضامن تھا، تو میں تیرے حوالے یہ کرتا ہوں اماؤنٹ، تو اس حقدار تک پہنچا دے۔ تو اب اس دوسری طرف وہ جو قرض دینے والا تھا وہ بھی اب دریا کے کنارے پر آ کے انتظار کر رہا ہے کہ وہ شخص آئے کہ اس سے قرض واپس لے، لیکن وہ شخص نہیں آیا۔ وہیں پر اس کو وہ لکڑی ملی، جو اس لکڑی کو وہ اٹھا کر گھر لے آئے، چلو جلا کر ایندھن کے کام آئے گی۔ گھر آ کر جب اس نے اس لکڑی کو چیرا تو اس میں سے وہ 1,000 دینار اور وہ لیٹر مل گئے، جس سے اس کو پتا چل گیا کہ یہ تو وہی میری جو امانت ہے یا میرا جو قرض ہے وہ اس نے واپس لوٹا دیا ہے۔ اب کچھ عرصے کے بعد اب وہ جو قرض جس نے لیا تھا اب وہ بھی بے چین ہے کہ پتہ نہیں اس تک وہ امانت واپس پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی۔ جب اس کو کشتی وغیرہ میسر ہوئی وہ واپس آیا، واپس آ کر اور ایک اور 1,000 درہم جو ہے دینار جو ہے وہ لے کر اس کے پاس حاضر ہو گیا اور اس کو کہنے لگا کہ تجھ سے میں نے یہ جو 1,000 دینار لیے تھے، معذرت کہ میں لیٹ ہو گیا، یہ معاملہ ہوا تھا تو میں یہ واپس کرنے آیا ہوں۔ تو اس پر اس نے کہا تو کیا تم نے مطلب
اس سے پہلے نہیں بھیجے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے بتایا کہ میں تو مجھے تو کشتی نہیں ملی۔ تو اس طرح سے پھر جب اس نے پھر کنفرم کیا کہ ہاں تم نے جو اس طرح سے لکڑی کے ساتھ بہایا تھا وہ پیسہ، تو وہ تو مجھے مل گیا، لہذا یہ دینار جو اپنے پاس رکھو۔ اور اس طرح سے دونوں جو خوش ہو گئے اور اللہ کی خوشنودی دونوں کے ساتھ رہی۔ تو اس طرح سے ایک واقعہ، یہ بخاری کی ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے بارے میں بھی، اس کے علاوہ بھی ہم نے کچھ واقعات اس سے پہلے پڑھے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بھی بڑے عابد اور زاہد پرہیزگار لوگ ہوتے تھے، جو کہ یہودی تھے پہلے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تو سارے بنی اسرائیل یہودی تھے۔ تو یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انصاف سے قائم رہتے ہوئے وہ لوگ یہودیوں میں سے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہودی ٹھیک ہے بطور خاص زیادہ تعداد تو ان کی وہی ہے کہ وہ گمراہ کرنے کے چکر میں ہے لوگوں کو، لیکن ان میں سے کچھ کچھ جو کچھ سوچ سمجھ رکھتے ہیں، کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک سافٹ کارنر یہاں پر ملے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر کوئی حق کو پہچان کر اس کے مطابق آئے گا تو اللہ تعالیٰ کسی بات کو رد نہیں کرتا۔ اب تم میں سے بھی اگر ٹھیک ہے اکثر جو ہے وہ چالے چل رہے ہیں، لیکن تم میں سے اگر کوئی اللہ کی طرف پلٹے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور مطلب قبول کرے گا، بلکہ اس کو سپورٹ کرے گا۔ واپس بڑھتے ہیں اپنے اگلے سبق کی طرف، اور ان میں سے اکثر وہ بھی ہیں، کچھ وہ بھی ہیں کہ اگر ان کو ایک دینار بھی آپ امانت دے دیں تو وہ اس کو واپس نہیں لوٹائیں گے جب تک کہ آپ اس کے اوپر کڑا پہرا نہ دیں اس ایک دینار پر۔ اس قدر وہ بے ایمان ہے یا اس قدر وہ بے حس ہے آپ کے دینار کے بارے میں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے، کیوں وہ اس قدر بے حس ہے، کیوں وہ اس قدر گمراہ ہیں، یا کیوں اس قدر وہ اس طرح سے بے ایمانی کرتے ہیں یا اس طرح سے ناانصافی سے کام لیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذالک بأنہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک بأنہم قالوا، کہ ان سب نے کہا، کہ وہ سب کہتے ہیں یا ان سب نے کہا، لیس علینا فی الامیین سبیل، ہمارے لیے کوئی نہیں ہے کچھ بھی ہمارے لیے کوئی راستہ امیوں کے بارے میں، یعنی امیوں کی نسبت سے ہمارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، امیوں کے ساتھ ہم جو مرضی کر لیں، ہمارے ساتھ کسی کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی۔ امی جو ہے وہ یہودیوں کے اعتبار سے اگر امی کہیں تو نان یہودی جو ہیں، وہ لوگ جو کہ یہودی نہیں ہے، غیر یہودی جو ہیں، ان کو وہ وہاں پر یہاں پر امی کے طور پر یہاں پر کلام کیا گیا، بتایا گیا کہ یہودی جو ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں یا ان کا یہ کہنا ہے یا ماننا ہے یا انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ امیوں کے بارے میں، غیر یہودیوں کے بارے میں ہم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اب غیر یہودیوں کے بارے میں یہودیوں کے بہت سارے ایسے عقائد ہیں جو کہ پڑھ کر جو سننے سے ہی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ کہیں پر کہی ہو یا کوئی نصیحت کی ہو یا کسی کو اس طرح کی تعلیم دی گئی ہو۔ اگر یہودیوں کے جو کتابیں ہیں ان میں تلمود جو ہے، اس میں اگر دیکھیں یا ان کی دیگر روایات یا دیگر ان میں جو علماء کے ان کے جو بیانات ہیں یا ان کے جو عقائد اور نظریات اور افکار ہیں، ان کو اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی، جیسے کہ تلمود میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی کا بیل اگر کسی غیر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر کوئی تاوان نہیں۔ ہاں البتہ اگر غیر اسرائیلی کا بیل اگر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس کا تاوان ہے۔ اگر غیر اسرائیلی بیل جو ہے وہ اسرائیلی کو بیل کو کوئی نقصان پہنچا دے تو اس کے اوپر اس غیر اسرائیلی کو تاوان دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص کو کسی جگہ پر کوئی چیز گری پڑی ملے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ گرد و پیش کی آبادی کن لوگوں پر مشتمل ہے۔ اگر تو وہ آبادی اسرائیلیوں پر مشتمل ہے تو اسرائیلیوں پر مشتمل ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اعلان کرے اور اس چیز کے جو مالک ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن اگر ارد گرد کی آبادی جو ہے وہ غیر یہودیوں پر مشتمل ہے تو ایسی صورت میں اس کو اعلان کی ضرورت نہیں، بغیر اعلان کے ہی وہ اپنی چیز جو ہے گری وہ اپنے پاس اٹھا کر رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر امی اور اسرائیل کا مقدمہ قاضی کے پاس آئے، امی اور اسرائیل، نان یہودی اور یہودی، اس کا مقدمہ اگر قاضی کے پاس آئے تو قاضی اگر اسرائیلی قانون کے مطابق اپنے مذہبی بھائی کو جتوا سکتا ہے تو وہ اسے جتوا دے، اگر اور کہے کہ یہ ہمارا قانون ہے۔ اور اگر امیوں کے قانون کے تحت جتوا سکتا ہے تو کہے تو اس طرح سے جتوا دے اور کہے کہ یہ تو تمہارا قانون ہے۔ اور اگر دونوں قوانین اس کا ساتھ نہ دیتے ہوں
उस इसराइली का, तो किसी भी तरह हीले बहाने करके अपने इसराइली को वहां से छुड़ा ले, क्योंकि वो इसराइली को कामयाब कराए। क्योंकि उनका कहना यह था कि नॉन इसराइली जो है उनसे हर तरह की गलती से फायदा उठाना जायज है, जबकि इसराइली जो है वो नॉन इसराइलियों के बारे में जिस तरह का मर्जी रवैया रखें, उनके ऊपर कोई पूछगिछ नहीं होगी, उनके ऊपर कोई पकड़ नहीं होगी। यानी कि उनके नज़दीक इंसानियत का शर्फ जो है वो सिर्फ यहूदियों को हासिल है, और गैर यहूदी इंसान ही नहीं है। ये असल में इंसान नुमा हैवान है, और उनसे फ़ायदा उठाना हमारा हक है। जिस तरह से घोड़े को तांगे में जूतना और बैल को हल के लिए जूत लेना ये इंसान का हक है, इसी तरह से यहूदी का हक है कि वो नॉन यहूदी को जिस तरह मर्जी हांके और जिस तरह से मर्जी उनको तजलील करे, उनको इस्तेमाल करे। उनके बारे में उनको कोई, नॉन यहूदियों के बारे में उनको कोई पूछ गछ नहीं होगी, जिस तरह से मर्जी उनके साथ मामले करते जाए। तो ये उनके तलमूद में और उनकी किताबों में इस तरह से तखरीफात करके, यकीनन बाद की किताबों में तखरीफात करके किए गई, या उनके उलमा जो है वो मुख्तलिफ तरह के फतवे तरोड़ मड़ोड़ कर और ऊंच नीच करके या सारा कुछ खलत मलत करके, जिसका तज़किरा आज के आगे जाकर, इसी बात को आगे जाकर अल्लाह ताला दोबारा से वादे भी करेगा। तो इस तरह से उन्होंने अपने नजरियात और अकायद बना रखे थे, उनकी वजह पर वो ये समझते थे कि हमें हमारा कोई मुआखदा ही नहीं होगा, हम तो अल्लाह के लाडले और चहीते हैं, हमें तो अल्लाह ताला जो है वो बड़ा पसंद करता है, और हम तो जहन्नम में जाएंगे नहीं, मगर एक इंतहाई कलील मुद्दत के लिए, और जन्नत जो है वो तो हमारे लिए बनाई गई है, बाकी तो सब इंसान होने के लायक ही नहीं है। तो इस तरह के नज़रियात थे, जिसकी वजह से वो इस कदर खाइन थे, इस कदर वो खयानत करते थे कि अगर उनके ऊपर एक दिनार भी कोई दे दे उनको, कोई अमाउंट या अमानत, तो उसको भी वो वापस नहीं लौटाते। व यकूलून अलल्लाहि, और इस तरह करने से वो, व यकूलून, और वो कहते हैं अलल्लाहिल कज़िबा, अल्लाह पर झूठ, वहुम या अलमून, हालांकि वो जानते हैं। हालांकि वो बहुत सारी बातों को, उनके उनमें से अक्सर बातों को जानते हैं। अब यहूदी उलमा जो है, जो किताब का इल्म रखते हैं, वो तो यकीनन इन बातों को जानते हैं। लेकिन जो अवाम जो है, उनमें से भी अक्सर अगर यहूदियों के पास जाएं और कोशिश करें तो वो भी जान सकते हैं। तो वो तो जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अल्लाह की तरफ ये झूठी बातें मंसूब करते हैं कि हमारा कोई मुआखजा नहीं होगा नॉन उम्मियों के लिए, जबकि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बात नहीं की। भला क्यों नहीं मुआखजा होगा, हर हर सूरत में मुआखजा होगा, और अल्लाह ताला तो जरूर मुआखजा करेगा। ये एक वार्निंग या एक थ्रेट अल्लाह ताला ने इस बला में यहाँ पर कह दिया कि क्यों नहीं मुआखजा होगा, जरूर मुआखजा होगा, और जरूर उनका हिसाब किताब लिया जाएगा। वमन औफा बिअहदिही, अल्लाह ताला के करीब तो मुआखजे से बचने का एक ही रास्ता है। वो रास्ता क्या है? मन औफा बिअहदिही, जिसने पूरा किया उसके किए गए वादे को, यानी जिसने भी अल्लाह के साथ किए हुए वादे को पूरा किया, या जिसने भी दूसरे लोगों के साथ किए हुए वादे को पूरा किया। या अल्लाह के साथ वादा भी यहाँ पर आ सकता है कि वो ईमान जो अल्लाह ताला ने उसको अहकामात दिए उसके मुताबिक, या लोगों के आपस में वादे जो हैं, जिसने अपने वादों को पूरा किया, वत्तका, और जिसने तकवा अख्तियार किया, जिसने अल्लाह का तकवा अख्तियार किया, डर गया, फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, तो बेशक अल्लाह ताला पसंद करता है मुत्तकियों को, परहेजगारों को, तकवा इख्तियार करने वालों को। कि अल्लाह ताला के मुआखजे से, या अल्लाह ताला की पकड़ और उसकी सख्ती और उसकी सजा से बचने का तो एक ही तरीका, जिसको अल्लाह ताला ने बार बार तज़किरा किया कुरान मजीद में, बार बार अलल ऐलान जो है वो सबको कहा कि वादों को पूरा करो और तकवा इख्तियार करो, तो फिर ही तुम अल्लाह ताला के पसंदीदा होगे, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे तकवा वालों को ही पसंद करता है। इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि, बेशक वो लोग, वो बेच डालते हैं अल्लाह के वादे को, व ऐमानिहिम, और अपनी कसमों को। बेशक वो लोग अपने वादे को, अल्लाह के वादे को बेच डालते हैं। अल्लाह के वादे को बेच डालना यानी अपने ईमान को बेच डालना, अपने ईमान के ऊपर वो छोड़ देते हैं, अपने ईमान को वो पसे पुश डाल देते हैं। वह ऐमानिहिम, और अपनी कसमों को, यानी झूठी कस्में, झूठे वादे और झूठी कस्में, अल्लाह के जो साथ वादा किया है उसको भी वो तोड़ देते हैं, और झूठी कस्में जो हैं वो उठाते रहते हैं, समानन कलीलन, थोड़ी सी कीमत में या थोड़े से फायदे के बदले। उलाइका ला खलाका लहुम फिल आखिरती, यही वो लोग हैं कि कोई हिस्सा नहीं उनका आखिरत में। वला वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु, और ना ही अल्लाह ताला कलाम करेगा उनके साथ। वला यंजुरु इलैहिम यौमल क़ियामती, और ना ही अल्लाह ताला उन्हें देखेगा उनकी तरफ क़यामत के दिन, यानी रहमत की नज़र से।
वला युज़क्कीहिम, और ना ही वो पाक करेगा उन्हें, यानी ना ही उनके गुनाहों को वो बख्शेगा, या ना ही उनके साथ कोई रियायत करेगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन। वला हुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए यकीनन एक दर्दनाक अजाब जो है वो होगा क़यामत के दिन। ये ऐसे लोग जिन्होंने दुनिया की जिंदगी में अपने ईमान को बेच डाला और झूठी कस्में उठा उठा कर लोगों के साथ वो वादा खिलाफी करते रहे, या अपने फायदे जो हैं दुनिया के हासिल करने के लिए वो इस तरह से करते रहे, तो ऐसे लोगों को तो क्यामत के दिन कोई हिस्सा नहीं होता, खैर में किसी किस्म का कोई हिस्सा नहीं होगा क्यामत के दिन। और ना ही अल्लाह ताला उनसे कलाम करेगा, और ना ही वो उनकी तरफ रहमत की नज़र से देखेगा, और ना ही उनके पाक करेगा, या उनके उनके गुनाहों को माफ करेगा, या उनके ऊपर कोई रियायत करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। तो ये यकीनन यहूदियों की या ईसाइयों की या अहले किताब की बात हो रही है पिछली आयत के तनाज़ुर में। लेकिन अगर इसको हम एक आम आयत के तौर तौर पर देखें, तो ये एक बहुत ही बड़ी वार्निंग है कि जिसने भी अपने दुनियावी फायदे हासिल करने के लिए अपने अल्लाह ताला के साथ किए हुए वादे को छोड़ दिया, उसको वादे को भुला दिया, या वादे की खिलाफ वर्जी की, और झूठी कस्में करके, झूठे वादे दिलाकर, या झूठी बातें बना बना कर अपने माल को बेचा, या अपने अपने दुनियावी फायदे हासिल किए, तो इस ऐसे लोगों के ऊपर तो अल्लाह ताला क्यामत के दिन बहुत ही बुरा उनका अंजाम होगा, जिसका तज़किरा इस आयत में अच्छी खासी तफसील के साथ इस आयत में हुआ। जैसा कि इसी आयत की बारे में एक बुखारी की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस मकसद के लिए कसम खाई कि उसके ज़रिए से किसी मुसलमान का माल हड़प करे, तो वो अल्लाह ताला से इस हाल में मुलाकात करेगा कि उस पर गजबनाक होगा। फिर अल्लाह ताला ने उसकी तस्दीक ये आयत नाज़िल फरमा के भी कर दी। ये आयत जो है, आयत नंबर 77 जो है, जब ये वाकया हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद जो है जब सब सुना रहे थे, तो अबू वाइल कहते हैं, अबू वाइल भी वहां पर मौजूद थे। अबू वाइल कहते हैं कि इतने में सैयदना अशगस अशअस बिन कैस आ गए, और उन्होंने कहा कि अबू अब्दुर्रहमान यानी अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तुमसे क्या बयान कर किया। तो हमने उन्हें कहा कि उन्होंने तो हमें ये हदीस सुनाई। तो वो कहने लगे थे, ये आज तो मेरे ही मामले में उतरी थी। मेरे चचाजाद भाई की जमीन में मेरा एक कुआं था। मैंने उस कुएं को हासिल करने के लिए अपना मुकदमा जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सामने पेश किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबूत पेश करो वरना उससे कसम ली जाएगी। मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो कसम खा लेगा, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन वो तो झूठी कसम खा लेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इसलिए कसम खाई कि उसके जरिए से किसी मुसलमान का माल हड़प कर ले, तो वो अल्लाह के इस हाल में मिलेगा, अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह उस पर गजबनाक होगा। इसी तरह से बुखारी की एक और रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला बिन अबी औफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने अपना सामान तिजारत बाजार में लाकर रखा, फिर कसम खा कर कहा कि मुझे इस सामान के इतने रुपए मिल रहे हैं, हालांकि इतने रुपए नहीं मिल रहे थे। कसम खाने का मकसद ये था कि कोई मुसलमान धोखा खाकर इसे खरीद ले। चनांचे इस मौका पर यह आयत नाज़िल हुई। ये आज जिसका हम तर्जुमा भी देख रहे हैं, इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि। इसी तरह से मुस्लिम और अबू दाऊद की एक और रिवायत है, हजरत अबू जर सॉरी अबू जर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन शख्स ऐसे हैं कि जिनसे अल्लाह ताला ना तो कलाम करेगा, ना ही क़यामत के रोज़ उनकी तरफ देखेगा, ना ही उनको पाक करेगा, और उनको दुख देने वाला अजाब होगा। और वो तीन तरह के लोग कौन से हैं, इसी हदीस में आगे जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वो है जो अपने कपड़े को टखनों से नीचे लटकाने वाला था। दूसरा, जो सौदे को झूठी कसम के साथ बेचने वाला है। और तीसरा, जो एहसान करके जितलाने वाला है। ये तीनों लोग जो हैं, तीनों किस्म के, और ये तीनों जो है वो बहुत बड़ी वार्निंग है, बहुत बड़ी वार्निंग है हमारे लिए इसमें, कि जो अपने टखनों के नीचे कपड़ा, ये मर्दों के लिए है कि जो टखनों से नीचे कपड़ा लटकाए वो भी, और जो अपने सौदे को, अपने माल को झूठी कसम खाकर फरोख्त करे। और तीसरा, जो एहसान जतलाने वाला है, एहसान 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 करके उसको जतलाने वाला है। अब यहाँ पर जो
सौदे को झूठी कसम के साथ बेचना। ज़ाहिरी तौर पर तो ऐसे ही लगता है कि जैसे बाजार में जाएं और वहां पर जो सेल्समैन है वो अपने अपने प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन बस उनके तारीफों के कलाबे जो है वो लगा रहे होते हैं। लेकिन इसकी बहुत वुसअत है इस मफहूम को अगर देखा जाए। अपनी जॉब के मैटर में भी हम कर सकते हैं, दीगर मामलात में भी झूठ बोलकर या झूठी कस्में खाकर या झूठे वादे करके या झूठी बातें बना बना कर अपने प्रोडक्ट को बेचना या अपनी सर्विसेज देना या अपने वादे करना कि दुनियावी कोई फायदा हासिल मिल जाए। तो ये सब बातें जो है इसी कैटेगरी में आ जाती हैं। तो ये यहूदियों का किरदार रहा। लेकिन आम आयत के तौर पर आज हमारे सामने भी अगर हम अपने माशरे में देखें तो हमें अपने गिरबानों में जानकर इसमें कहीं अपनी फाइन ट्यून करने की बहुत अशद ज़रूरत रहती है। या हमें अपने बारे में ख्याल जरूर रखना चाहिए कि कहीं हमसे ऐसा कोई मैटर ना हो जाए कि कहीं कोई गलत बयानी हो जाए ऐसी। अगर हमसे कोई ऐसा मैटर हो जाए खुदा ना खास्ता, तो हमें चाहिए कि उसको उसका उससे तौबा भी करें और उससे वापस भी लौटें और कफारा अदा करें या जो भी मुमकिन हो उसको रेक्टिफाई करने की भरपूर कोशिश करें। वह और बेशक मिनहुम उनमें से लफरीकन एक ग्रोह ऐसा भी है, यलवून अलसिनतहुम वो सब मरोड़ते हैं अपनी जुबानों को बिल किताबी किताब से किताब के साथ या तौरात के साथ। यानी उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जब वो अपनी किताब यानी तौरात का तज़किरा करते हैं तो अपनी जुबानों को तरोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं उस अपने अल्फाज को। लितहसबूहु ताकि वो आप सब गुमान करें मिन किताब भी कि वो सब किताब में से है, ताकि वो इस तरह से वो तरोड़ मरोड़ कर अपने अल्फाज को इस तरह से पेश करते हैं कि जिससे गुमान होता है कि वो अल्फाज जो हैं वो भी उन्हीं की किताब का हिस्सा है या उसी किताब में से वो बात जो है वो बता रहे हैं। वमा हुआ मिनल किताब, हालांकि वो इबारत किताब से नहीं होती। व यकूलून और इस तरह से वो सब कहते हैं हुआ मिन इंदिल्लाही कि वो सब तो अल्लाह ताला की तरफ से नाजल शुदा है। व मा हुआ मिन इंदिल्लाही जबकि हकीकत यह है कि वो अल्लाह की तरफ से नाजल करदा नहीं होता। व यकूलून अल्लाहिल काजिबा और इस तरह से वो झूठ बांधते हैं लोग अल्लाह पर, अल्लाह की तरफ वो झूठ मंसूब करते हैं। वह हम यो या आलमून हालांकि वो खूब अच्छी तरह से जानते हैं, जानबूझ कर वो ऐसा करते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी बातों को इस तरह से तरोड़ मरोड़ कर इस अंदाज से तज़किरा करते हैं या इस अंदाज से पेश करते हैं कि वो ऐसा लगता है कि जैसे उनकी किताब से वो अपनी किताब से वो उसको पढ़ रहे हैं यानी तौरात से उसका उसका तिलावत कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि ये सब तो अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल करता है यानी ये तो तौरात की तरफ से है। लेकिन हकीकत ये है कि वो तौरात से उसका कोई लेना देना नहीं या अल्लाह की किताब से उसका कोई लेना देना नहीं। और वो सब इस तरह से करके अल्लाह ताला की तरफ दर हकीकत झूठ मंसूब करते हैं। ये भी एक तफसील के साथ ये आयत में पूरा तज़किरा जो है बड़ा मुफस्सल हमें पता चलता है कि किस तरह से उनका रवैया था कि वो अपनी बातों को तरोड़ मरोड़ कर अपनी जुबान को तरोड़ तरोड़ मरोड़ कर इस अंदाज में पेश करते कि सुनने वाले को लगता है कि यह जैसे उसी तलमूद का या उसी तौरात का हिस्सा है जिसका वो तज़किरा करते हैं। इससे पहले सूरह बकरा में हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह से वो मतलब जुबानों को तरोड़ तरोड़ मरोड़ कर पेश करते थे या किस तरह से वो मतलब वो क्या मतलब गुमराह करने की कोशिश करते थे लोगों को। जैसे कि एक दफा खित्तातुन जब उनको यरूशलेम में उनको जब अल्लाह ताला ने फतह दी तो उनसे कहा कि खित्तातुन कहते कहते हुए दाखिल होना। तो वो खित्तातुन की बजाय खिन्तातुन कहते हुए दाखिल होने लगे। इसी तरह से जब अल्लाह ताला ने उनसे कहा या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि उनसे कहिए समीना व अताना, तो वो कहते कि समीना व असैना। तो इस तरह से वो सूरह बकरा में भी इस तरह से मौज़ूआत जो हैं वो गुजर चुके हैं कि किस तरह से वो तरोड़ मरोड़ कर अपनी जुबान को पेश करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो हैं उन वो कहते हैं, बुखारी में ये रवायत है कि आज युहर्रिफून अल कलिमा अम मवाज़ी ही, ये सूरह निसा की आयत नंबर 46 है, उसके बारे में या उसके मानी बयान करते हुए हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि वो लफ्ज़ों को यहूदी जो है वो लफ्ज़ों को अपनी जगहों से हटा देते थे क्योंकि अल्लाह ताला की किताब में कोई लफ्ज़ बिल्कुल निकाल डालना ना किसी से ये किसी से नहीं हो सकता मगर उसमें तहरीफ करते थे यानी ऐसे मानी बयान करते थे
جو اس کے اصل معنی نہیں ہوتے تھے، یعنی وہ پوری کی پوری آیت یا پورے الفاظ کو نکال دینا تو ان کے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن ان کے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ اپنے تلفظ جو ہے اس کو تھوڑا سا تبدیل کر کے وہ بیان کرتے تھے، اور اس طرح سے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی، وہ کیوں اس طرح کوشش میں کامیاب ہوتے تھے؟ یہودی اپنی کوشش میں بھرپور کامیاب اس لیے ہوتے تھے کہ انہوں نے اپنی جو عوام ہے اس عوام کو اصل کتاب سے دور رکھا ہوا تھا، اس عوام کو وہ اصل کتاب تک رسائی میسر نہیں تھی، اور عوام جو ہے انہوں نے بھی کبھی کوشش نہیں کی، عام لوگوں نے، کہ وہ اصل کتاب کو یا اصل پیغام کو سمجھ سکیں یا ڈائریکٹ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ بھی علماء کی باتوں کے اوپر تکیہ لگائے بیٹھے تھے کہ ہمارے علماء جو کہہ رہے ہیں بس وہی سچ ہے اور وہی حقیقت ہے۔ اب وہاں پر علماء جو ہے یہیں پر وہ پلے کرتے ہیں، یہیں پر وہ اپنا جو گندا رول جو ہے وہ ادا کرتے تھے، کہ جب وہ چاہا، جس طرح سے چاہا، جس جو سائل آیا، جس طرح کا سائل آیا اس سائل کے مطابق اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی مرضی کے اور اس کی منشا کے مطابق فتویٰ دے دیا، اور توڑ مڑوڑ کر اپنی طرف سے خلط ملط کر کے تذکرہ کر دیا۔ بہت ساری اس کے بارے میں باتیں پہلے گزر چکی، بہت زیادہ تفصیل کا میرا خیال ہے کہ وقت بھی نہیں ہے۔ زنا کے بارے میں دو واقعات جو ہے اس سے پہلے پڑھے، کہ کس طرح سے انہوں نے شادی شدہ زنا کی جو سزا ہے وہ بھی سنسار کرنا ہے ان کے یہودیت میں بھی، لیکن انہوں نے اس میں کس طرح بدل کر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی منمانی کرتے ہوئے کیا ہوا، اور وہ کہتے کہ یہ تو ہماری کتاب میں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، تو کس طرح سے وہ اپنے دین کو انہوں نے توڑ مروڑ کر پیش دیا، اور اس کی مین وجہ یہی تھی کہ کتاب میں اور عام عوام میں بہت زیادہ دوری تھی۔ افسوس کے ساتھ کہ آج مسلمانوں میں بھی کچھ اسی طرح کا رویہ ہے، کہ ایک گروہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ عام لوگ جو ہیں وہ بس کتاب کو تو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس اس کو تلاوت کرنی ہے، بس رٹا لگا لیا عربی زبان کو، بس عربی ٹیکسٹ پڑھتے جاؤ، اس میں کیا لکھا ہوا اس کو تمہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں اسے سمجھنا ہے تو کسی فلاں فلاں کے پاس جاؤ گے تو وہی تمہیں سمجھا سکتا ہے، تم خود کوشش کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس طرح کے عقائد اور نظریات جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ہم سب کو یقیناً اس کا پتہ ہے، تو ہمیں اس بارے میں ضرور احتیاط کرنی چاہیے، اور ہمارے جو اس طرح کے نظریہ رکھنے والے ہیں ان کو بھی تھوڑی سی سوچ سمجھ جو ہے وہ رکھنی چاہیے، وہ اپنے دائرے سے نکل کر تھوڑا سا وسیع انداز میں ان کتابوں کو پڑھیں، مختلف تفسیروں کو پڑھیں، مختلف انداز سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو یقیناً ان کے اوپر حق جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری بھی اور ان سب کی اصلاح کرے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 78 میں یہودیوں کا ایک بہت ہی اہم، ان کی ڈنڈی ماردہ ان کے دین کے بارے میں جو ہے اس کا تذکرہ ہے، جو کہ آج افسوس کے ساتھ جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ ہمارے اندر بھی کہیں نہ کہیں اس کا کچھ رمق جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اب یہ جو دین میں ڈنڈی مارتے ہیں یا اپنی منمانی کرتے ہیں، اب وہ کس طرف منسوب کرتے ہیں؟ اگلی آیت کو سمجھنے پڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھنے ہیں کہ وہ منسوب کرتے تھے کہ یہ تو ہمارے دین میں ہے، یہ تو ہماری کتابوں میں ہے، یا یہ ہمارے تو نبیوں نے ایسا ہی سمجھایا، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ اگر یہودیوں کو لیا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو ان کو اصل توحید جو ہے اس کی دعوت دی، اور تو اپنے جو احکامات جو ان کو تورات میں ملے ان احکامات کی تعلیم دی، تبلیغ کی، ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، اور لوگوں نے اس کو سمجھا، سنا، جانا، اور اس کے مطابق اپنے معاملات کو درست بھی کیے، لیکن بعد کے لوگوں میں جا کر تبدیلیاں کر لیں اور اپنی منمانی کرتے رہے، جبکہ ان کا اصل پیغام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا وہ تو کچھ اور تھا۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جب ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے انجیل دی، اور ان کے ذریعے سے بھی جو نصیحت ملی، تو وہ نصیحت بھی توحید کی تھی، وہ نصیحت بھی اسی طرح سے تھی جیسے باقی نبیوں نے اپنی امتوں کو دی، لیکن عیسائیوں نے بھی بعد میں جا کر اپنے معاملات میں بہت سارے تخریفات کی اور بہت ساری تبدیلیاں کر کے اپنی مانمانی کرتے، اصل جو پیغام تھا یا اصل جو دین تھا وہ تو وہی تھا۔ اب آج کا جو لیٹسٹ ورژن ہے ان کے پاس، وہ تو اب پھر وہ اپنے رسولوں نبیوں کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہی ہماری اصل کتاب ہے اور اسی کے مطابق یہ سارا کچھ ہے، گو کہ اب تخریفات بھی ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس کا اکثر حصہ جو ہے وہ اپنے بیشتر نبیوں کے ساتھ منسوب کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ
وہ چیزیں جو قرآن کے ساتھ میچ کرتی ہیں ان کے بارے میں تو کچھ گمان کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ باتیں جو قرآن کی مخالفت کرتی ہیں یا قرآن کے ساتھ میچ نہیں کرتی، جن کا اور قرآن کا آپس میں کوئی تقابلی نہیں، ان کے بارے میں کوئی بھی کہیں پر بھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بلکہ زیادہ گمان یہی ہے کہ وہ تخریفات شدہ ہیں، وہ اپنی طرف سے اس میں اضافہ شدہ ہیں یا اپنی طرف سے تبدیلیاں اس میں کی گئی ہیں۔ تو اسی بات کو اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو اپنے نبیوں کی طرف منسوب کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے نبیوں نے تو کوئی ایسی تعلیم نہیں دی، اور یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ان کے نبی کوئی ایسی تعلیم ان کو دیتے جو کہ اللہ کے حکموں کے خلاف ورزی ہو۔ انہوں نے تو ان لوگوں کو مسلمان کیا، ان لوگوں کو دین کی طرف بلایا، ان لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نبی جو ہے ان سے کہے کہ تم میری عبادت کرو یا میری پوجا کرو، یہ اپنے دین کو چھوڑ دو؟ تو اسی بات کی وضاحت جو ہے وہ اگلی دو آیات میں ہمیں ملتی ہے۔ ماں کانا نہیں ہے مناسب لی بشر، ان کسی انسان کے لیے، کسی بشر کے لیے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ عطا کرے اسے کتاب، والحکم اور حکومت یا حکمت، والنبوہ اور نبوت، کسی ایسے انسان کے لیے، بشر کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے، اس کے لیے مناسب نہیں، یا اس کے لیے یہ جائز نہیں، یا اس کی نسبت سے یہ منسوب کرنا ہی مناسب نہیں، ثم یقولو کہ وہ کہے، کہ وہ کہتا پھرے، للناس لوگوں کو، کون عبادا لی من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، یعنی اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے لگ جاؤ یا میری پیروی کرنے لگ جاؤ اور اللہ کے حکموں کو چھوڑ دو۔ کسی نبی اور کسی بندے کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور کتاب اور حکمت عطا کی، اس کے لیے یہ مناسب نہیں، یا اس کی طرف یہ منسوب کرنا ہی مناسب نہیں کہ وہ لوگوں سے کہتا پھرتا رہا ہو کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، ولیکن کون ربانیانا، یعنی وہ دین کی طرف بھی بلائے اور پھر کہے کہ نہیں، دین کو چھوڑ دو اور تم میری بات مانو، میری عبادت کرنے لگ جاؤ یا میری پوجا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی کرتے ہیں، اور حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہودی جو ہے ان کے عقائد ہے۔ تو ایسا تو ممکن ہی نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس آیت کے بارے میں یا اس آیت کے اس حصے کے بارے میں کچھ رائے جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں اس کے نزول کے بارے میں، کہ کچھ کا خیال ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ اس وقت نازل ہوئی جب نجران کے عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کرنے کے لیے آئے، تو یہودی جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے، اور یہودیوں کے ساتھ مل کر تنزن انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پرستش کرنے لگ جائیں؟ تو اس پر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ کچھ کا یہ خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نجران کے عیسائیوں نے یا یہودیوں کے ساتھ مل کر یہ تنزن کہا کہ آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ کلام کرتا ہے یا اللہ کی وحی مجھ پر آتی ہے اور میری نصیحت میری اطاعت کرو اور اللہ کی اطاعت کرو، تو یہ اگر آپ اس طرح سے کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ ہماری ہم آپ کی پرست کرنا شروع کر دیں، تنزن ہی کا۔ تو اس پر یہ آیت نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو دو ٹوک وضاحت کر دی۔ اسی طرح سے ایک دوسرا قول یہ بھی ہے کہ کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رومی اور ایرانی اپنے اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، کیا ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ اسلام کے بجائے سجدہ نہ کیا کریں؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراض ہوئے، سختی سے منع کیا، اور فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ شوہر کا بیوی پر بہت حق ہے، یہ ترمذی میں ہے۔ تو اس سے ہمیں کچھ اس طرح کے ملے جلے واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی اس طرح کے محرکات جو ہیں وہ ہیں۔ بہرحال اس میں تو ان نبیوں کے بارے میں یہ وضاحت ہے کہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتے ہوں اور ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہوں کہ اللہ کے پیغام کو چھوڑ دو اور میری عبادت کرنا شروع کر دو، ولیکن کون ربانی جینا، جب بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ نبی جو ہیں، وہ نبی یہ جن کا یہاں پر تذکرہ ہے، جن کو نبوت کتاب اور حکمت دی، وہ تو اپنی عوام کو کیا کہتے تھے؟ کونو کہتے تھے کہ ہو جاؤ ربانی جینا، کہ ربانی ہو جاؤ، تم تو اللہ والے بن جاؤ، ربانی بن جاؤ۔ وہ تو ان کو ربانی بننے کی طرف ترغیب دیتے یا تعلیم دیتے تھے۔ ربانی جو ہے ایکچولی یہودیوں کے وہ علماء جو مذہبی عہدہ دار ہوتے تھے، جن کو ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ اپنے دین کو خود پڑھیں اور پھر لوگوں کو پڑھائیں یا لوگوں کے اوپر ان کی تعلیم دیں یا ان کے مطابق ان کے مسائل جو حل کریں،
یعنی جس طرح سے ہمارے علماء ہیں، اس طرح سے یہودیوں کے جو علماء جو ہیں وہ ان کو ربانی کہلاتے تھے۔ تو ان ربانیوں کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ اللہ تعالی کہ وہ تو اپنے لوگوں کی اس طرح سے دینی نشو و نما کرتے تھے کہ وہ ربانی بن جاؤ، کہ تم تو اس کتاب کو خود بھی پڑھو اور دوسروں کی بھی پڑھاؤ، اس طرح سے تم بن جاؤ۔ تو ان نبیوں کی یا ان لوگوں کی تو کوشش یہ تھی کہ تم ہو جاؤ ربانی یا رب والے، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس وجہ سے کہ جو تم سکھاتے ہو کتاب، و بما کنتم تدرسون، اور اس وجہ سے کہ جو تم خود پڑھتے ہو، یعنی خود پڑھتے ہو اور دوسروں کو پڑھاتے ہو، جس طرح سے اس طرح سے تم ربانی ہو جاؤ۔ یعنی ان کا تو مقصد یہ تھا کہ کتاب کو خود بھی پڑھو اور دوسروں کو بھی پڑھاؤ، لیکن ان علماء نے کیا کیا، خود پڑھا، اس میں تبدیلیاں کی، اس میں تخریفات کی، اپنی منمانیات کی، تروڑ مروڑ کر، زبان کا مروڑ کر پیش کیا، اور اضافے کیے، اور کچھ چیزیں جو ہے وہ چھپا دیں، اور اپنی مرضی کا دین جو ہے لوگوں کے اوپر پیش کر دیا۔ ان کا رویہ یہ ہو گیا، جبکہ ان کے نبیوں نے تو ان کو کہا کہ تم ربانی ہو جاؤ، یعنی اس کتاب کو خود پڑھو اور دوسروں کو بھی سمجھاؤ، دوسروں کو بھی پڑھاؤ۔ یہی بات جس سے پہلے تذکرہ ہوا کہ افسوس کے ساتھ کہ مسلمانوں میں بھی یہی روایت جو ہے وہ کچھ حد تک یا کچھ معاملات میں پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی انہوں نے کہ اے اللہ، میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے، اور ایسے دل سے جو اللہ کے لیے نہ جھکے۔ یعنی وہ علم جو کہ نفع نہ دے، اور علم سے نفع وہی ہے جو در حقیقت آخرت کا نفع ہے۔ دنیا کا نفع حاصل کرنے کے لیے جس نے علم حاصل کیا، اس نے گویا کوئی علم حاصل نہیں کیا، اس کا علم دنیا تک محدود رہا۔ اصل علم جو ہے وہ تو اس کا نفع جو ہے وہ تو وہی ہے جو آخرت میں ہوگا۔ تو جو آخرت میں نفع بخش نہیں، وہ علم جو ہے وہ فائدہ مند نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی بھی قسم کا علم جو ہے وہ فائدہ مند نہیں۔ دنیا میں بہت سارے علوم جو ہیں، اگر ان علوم کو حاصل کر کے اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کا علم بھی ساتھ ساتھ شامل رکھے، تو مطلب بہت وسعت آتی ہے انسان کے انڈرسٹینڈنگ میں۔ ایک ڈاکٹر ہے، وہ اپنی جو بھی ریسرچ کرتا ہے، میڈیکل سٹڈیز ہیں اس کی، جتنی بھی اس کی اعلیٰ اس کی قابلیت ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر اس نے دین کو بھی سمجھا ہے، دین کو بھی مختلف پہلوؤں کو پڑھا ہے، اور جب وہ دونوں کو ساتھ لے کر چلے گا، تو اس کی سوچ اور اس کی افکار اور اس کی شخصیت، پرسنالٹی میں ایک الگ سے تبدیلی جو ہے وہ ہوگی، جو ایک الگ تھلگ نظر آئے گا دوسروں سے، کیونکہ اس کو ایک روحانی علم جو ہے وہ بھی حاصل ہے، الہامی علم بھی اس نے کوشش کیا، اور دینی دنیاوی علم جو ہے وہ بھی اس نے کیا، اور پھر اس کے مطابق جو کرتا ہے تو وہ تو ایک ڈوئل بینیفٹ لے گا، کہ وہ تو دنیا کا علم بھی حاصل کیا اور آخرت کا بھی، دنیا میں بھی فائدہ اٹھائے گا اور آخرت میں بھی یقیناً فائدہ اٹھائے گا۔ تو اس طرح سے علم کا یہ مطلب نہیں کہ باقی علوم جو ہے ان کو پیچھے چھوڑ دیا جائے، ہاں دونوں میں بیلنس رکھا جائے۔ کچھ جو لوگ ہیں، علماء وغیرہ جو ہیں، انہوں نے تو اپنی زندگیاں مختص کر دیں، لیکن باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی اپنے عصری علوم کے ساتھ ساتھ اپنے دنیاوی علوم جو ہے ان کی طرف ضرور توجہ دینی چاہیے۔ ولا یامرو، اور نہ ہی وہ نبی حکم دیتا ہے ان تتخذو، کہ تم بنا لو الملائکۃ والبنین اربابا، فرشتوں کو اور نبیوں کو رب، اور نہ ہی ان فرشتوں نے کبھی ساری نہ ہی ان نبیوں نے کبھی یہ حکم دیا اپنے امتوں کو، اپنی امتیوں کو، یا اپنی قوموں کو، اپنے اپنے لوگوں کو، کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو۔ جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی نہیں کہا، کہ ممکن ہی نہیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ مجھے رب بنا لینا، لیکن کس طرح سے ان کو ان کی شان میں غلو کرتے ہوئے عیسائیوں نے ان کو رب کا درجہ جو ہے وہ دے دیا۔ حضرت عزیر کے بارے میں یہودی نے بھی اسی طرح سے کیا، اور یہاں پر فرشتوں کا تذکرہ کر کے مشرکین جو ہے ان کو بھی ساتھ میں ہی ٹارگٹ کر دیا، یا ساتھ میں مخاطب کر دیا کہ فرشتے جو ہیں، میں مشرکین کے اکثر لوگ جو ہیں وہ بھی یہ گمان کرتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، ان کی طرف منسوب ہو گیا، کہ کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ فرشتوں کو اللہ کا قائم مقام بنا دو، یا فرشتوں کو بھی اللہ کے ساتھ شامل کر دو، یا فرشتوں کی عبادت کرنا شروع کر دو۔ یہ تو اس بات کی لوگوں کی اپنی گھڑی گھڑی باتیں ہیں۔ یا امرکم بالکفری، کیسا ممکن ہے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حکم دے، وہ نبی جو ہے وہ حکم دے کفر کا، بعد از ان تم مسلمون، اس کے بعد کہ تم سب مسلمان ہو چکو۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک طرف تو وہ نبی جو ہے وہ اللہ کی طرف بلائے اور مسلمان کرے لوگوں کو، اور پھر جب وہ مسلمان ہو جائیں تو پھر وہ ان کو کفر کی طرف ڈال دے۔ یہ تو ایسا ممکن ہی نہیں، یہ تو صرف لوگوں کی اپنی تخریفات اور لوگوں کے اپنے اپنی طرف سے باتیں جو ہیں وہ گڑی گڑائی ہیں۔
تو اللہ ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन सारी चीज़ों को समझ कर इसके मुताबिक अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हाँ जी, वक्त काफ़ी हो चुका है, इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। सबको दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। हमारे मामलात में अल्लाह ताला अपनी ख़ास मदद, ख़ास रहनुमाई रखे। अ, हमारी जो मुश्किलात हैं, कुछ परेशानियां हैं, कुछ सेहत के, कुछ कारोबार और जॉब्स वगैरह के, कुछ इस तरह के जितने दुनियावी मामलात में, अल्लाह ताला उनमें अपनी ख़ास मदद अता फरमाए। और हमारी रूहानी नशो नुमा जो है वो भी अल्लाह ताला उसके लिए भी अपनी ख़ास अहतमाम हमारे लिए कर दे कि हम अपनी कोशिश में कायम रहें और हमारी कोशिश जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।